ایک بڑی بلیک اینڈ وائٹ سمپل سی بات ہے کہ خان صاحب کے آگے ایک سچویشن رکھی گئی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ورسٹ ہو سکتی ہے، اور یہ جو آپ نے جو سچویشن جو آپ تک پہنچی وہ حکومت نے نہیں پہنچائی. جی میری اطلاع کے مطابق حکومت سیاسی حکومت نے نہیں پہنچائی. جی سیاسی حکومت کا بیان تو آپ نے خود سن لیا تھا اس دن، رانا ثناء اللہ کا اور باقی تمام لوگوں کا بے بسی کا اظہار تھا، پشیمانی تھی، پریشانی تھی، پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں جی، ہم مذاکرات کی بات اگر خان صاحب نے کی ہے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کی ہے، انہوں نے میاں صاحب کی طرح پاؤں پکڑنے کی بات نہیں کی. سو دس اے بگ ڈفرینس ان اٹ. اگر آپ سچویشن کو دیکھیں، جو لوگ ہمیں فوراً اس کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں کہ جی میاں صاحب بھی تو ادھر گئے تھے تو اب آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، تو بھی میاں صاحب پاؤں پکڑنے کے لیے گئے تھے، ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ہم پاؤں پکڑنے کی بات چیت ہے، اس میں کوئی جی فتح شکست کسی کی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ ہماری کو کرپشن نہیں ہے، ہماری کو 2 نمبری نہیں ہے، ہمارے کو کیسز نہیں ہیں، ہمارے کو ٹی ٹیز کے کیسز نہیں ہیں، ہمارے کو منی لانڈرنگ کے کیسز نہیں ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو فیوچر سیکیور نہیں کرنا، ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے. اس لیے ہمارے مذاکرات فروٹفل مذاکرات کی حد تک محدود ہیں. وہ اس میں آگے منت ترلے کا پہلو اس وقت آتا ہے جب آپ کا پرسنل انٹرسٹ، آپ کا خاندانی انٹرسٹ جو اس کے اندر حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ میاں صاحب کی پوزیشن ہے، ہماری نہیں ہے. اب یہ بتائیے گا کہ جو مولانا معاف کیجیے گا محمود خان اچکزئی صاحب سے جو رابطہ ہے اس کی نیچر کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب ان کے پاس کیا لے کے آ رہے ہیں؟ انہیں کہیں آپ سے توڑنے کے چکر میں تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹیں گے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہیں. ان ظاہر ہے کہ اتحاد کے سربراہ ہیں، اینڈ ہی از میچور پولیٹیشین. انہوں نے بڑی زندگی اس کارزار میں گزاری ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ رانا صاحب کے وعدے جو ہیں ان میں وفا کتنی ہوتی ہے. بلکہ آج ایک میٹنگ ہو رہی تھی، میں نام نہیں لیتا، انتہائی قدور شخصیت تھی بلوچستان کی، تو انہوں نے یہ بات کی کہ ایک وقت تھا کہ شہباز شریف ہمیں منانے کے لیے بلوچستان آتا تھا، اور آج وہی نون لیگ سامنے سے گزر جاتی ہے اور اخلاقی تقاضوں کے مطابق وہ سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو جن کے رویے ایسے ہوں ان کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اختر چاند مینگل صاحب کا استعفیٰ ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے کیا آپ سے مشاورت کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا ان کا تنہا فیصلہ ہے؟ اچھا، ویری سرپرائزنگلی جی، مجھے چونکہ میری سیٹ بالکل میرے ساتھ محمود اچکزئی صاحب ہیں نیشنل اسمبلی میں اور ساتھ اختر چاند مینگل صاحب ہیں، تو مجھے کو گٹ فیلنگ تھی مینگل صاحب کی باڈی لینگویج سے بھی، اور پھر انہوں نے ہمارے ایک ساتھی سے گفتگو بھی کی. تو میں اٹھ کے جا رہا تھا اس وقت نیشنل اسمبلی میں کل، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کہیں استعفیٰ تو نہیں دینے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جی آپ نے جگہ اور آپ نے یہ ویکیوم نہیں چھوڑنا. بلوچستان جس کرائسس کے اندر ہے، آپ جیسی میچور، آپ جیسی سیزنڈ پولیٹیشنز جن کے اوپر بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد ہے، ان کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر تاکہ آپ بلوچستان کے لوگوں کی آواز بلند کر سکیں. تو ویکیوم نہیں ہونا چاہیے. میں گیا تو 15 منٹ کے بعد پتہ لگا کہ مینگل صاحب ریزائن کر گئے. مینگل صاحب کے ریزگنیشن کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، وہ ان کا خود اپنا فیصلہ تھا، اور ہم نے بھی آج جا کے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اسے کنسیڈر کریں، آپ وہ جگہ نہ چھوڑیں. میرا خیال حکومتی وفد نے بھی جا کے ان سے یہی بات کی، چونکہ اس وقت دیکھیں بلوچستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ابھی بھی ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز دکھانے کے لیے یا بتلانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پاس جو تیار ہے، اگر تیار ہے تو میرے پاس جو بلوچستان کے حقائق ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ میں شاید ابھی اسے کھل کے بیان بھی نہیں کرنا یہ جو خوف آپ نے بات کی ہے نا، یہ ہے اصل. اچھا، اس کے اندر دیکھیں، میرا نقطہ نظر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ اسپیشلی جب وہ اگر آپ میں طالبان کا سب سے بڑا مخالف، میرے والد کی جان گئی، میری جماعت کے 180+ لوگوں کی جان گئی، انہیں شہید کیا گیا. میں اس وقت طالبان کو قومی دھارے میں لانے کا مخالف تھا آنیسٹلی اسپیکنگ، اور میں نے جو پاور کوریڈورز ہیں، میں نے اس وقت کے آرمی چیف، ڈی جی آئی، پرائم منسٹر کی موجودگی میں اس میٹنگ سے واک آؤٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا ونس اے کلر آلویز اے کلر. میں بڑا، اور 70,000 پاکستانیوں کا خون صرف ایک لائن لکھنے سے کہ انہیں قومی دھارے میں واپس لایا جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا.
مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو بلوچستان کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے جس بروٹیلٹی کا مظاہرہ، میں دیکھے جتنے سخت الفاظ میں اس گھنونی حرکت کا جو بلوچستان میں ہوئی، اور جس طرح 2 صوبوں کو ایتھنک بیسس پہ ایک سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، میں اس کی اسٹرانگ ترین الفاظ میں، اور یہ کوشش ناکام رہی، اور یہ کوشش ناکام، لیکن اب یہ کوشش جن گراؤنڈز کے اوپر ہو رہی ہے، دیکھیں میں بڑا طویل عرصے سے بلوچستان میں ٹریول کر رہا ہوں، انسرجنسی اس لیول پر نہیں تھی بلوچستان میں. مارک مائی ورڈ سر، دس از اے ہارش ریئلٹی کہ مسنگ پرسنز کا کیس ہو یا بلوچستان کا کیس ہو، کسی ٹائم کے اوپر ہمیں وہ لوگ نظر آتے تھے جن کا تعلق بہت ایجوکیٹڈ کلاس سے نہیں تھا، لیکن اگر ابھی آپ گزشتہ کچھ عرصہ میں ہونے والے کچھ سوسائڈ اٹیکس کی بات کریں، اس میں ایک جو اٹیک کرنے والی خاتون تھی وہ ڈاکٹر تھی سر جی، ایک کراچی یونیورسٹی کے اندر کی ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ تھی. دیکھیں ہمیں جب معاملے کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو ایڈریس کرنے سے پہلے معاملے کی سنگینی کا احساس کرنا ضروری ہے.